बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी दरख्वास्त दायर कर दी गई है मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, और तगड़े लोगों ने तगड़ी दरख्वास्त दायर की है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से गुफ्तगू की गई है मुजव्वज़ा आइनी तरमीम से मुतल्लिक़, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर जो सुप्रीम कोर्ट के मद्दे मुकाबल एक आइनी अदालत खड़ी करने का एक मंसूबा था जो उलट पुलट गया है, उससे मुतल्लिक़ जो इमरान खान ने गुफ्तगू की है वो इंतहाई अहम है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैंने आपको बताया था कि दोनों इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मौखर हो गए हैं। उस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी था जो बाद में वो भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मौखर हो गया है, और जिन्होंने तरमीम करनी थी वो अपना बोरिया बिस्तर गोल करके चले गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने बहुत अहम गुफ्तगू की है आज पार्लियामेंट में। सबसे पहले तो उन्होंने मौलाना फजल रहमान का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा वज़ीर कानून खुद कह रहे थे मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बताया जाए ये ड्राफ्ट और नुस्खा कीमिया कहाँ से आया। पीपल्स पार्टी और बिलावल पर अफसोस हुआ, पीपल्स पार्टी के पास मुकम्मल ड्राफ्ट था। उन्होंने कहा कि आइनी तरमीम सबके ऊपर असरअंदाज होती है, रात की तारीकी और छुट्टी के रोज़ क्या तरमीम पास करनी है, इस किस्म की कानून साजी करनी है तो पहले इसको पब्लिक करें। पहले बार एसोसिएशंस को एतमाद में लेते और बहस कराते, लेकिन ये तो डाका जनी की गई, ये सबको अलग अलग नुस्खे दिखा रहे थे। असद कैसर का कहना था, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि अल्लाह सबको अलग अलग नुस्खे दिखा रहे थे। असद कैसर का कहना था कि आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर बात करने को तैयार हैं। अदलिया पर हमले हो रहे हैं, इस तरह की कानून साजी लाएगी तो मुज़ाहमत करेंगे। अब असम्बली अवाम में लगेगी। असद कैसर ने कहा कि इस आइनी बिल में पार्लिमान को रबड़ स्टैंप बनाने की कोशिश की गई। वज़ीर कानून ने तस्लीम किया कि उनके पास आइनी बिल का ड्राफ्ट नहीं है, तो फिर बताया जाए ये ड्राफ्ट किसने बनाया और दिया था। इस बिल में 56 तरमीम की जा रही हैं। इस बिल में 8A और 99 में क्या ये बुनियादी इंसानी हकूक़ सलब करने का तजवीज़ नहीं कह रहे? क्या ये रात के अंधेरे में डाका डालने की कोशिश नहीं थी? उन्होंने कहा इस तरह की कानून साजी को चोरी कहा जाता है, कानून साजी नहीं कहा जाता। बिलावल के पास ड्राफ्ट था मगर PP पर इंतहाई अफसोस हुआ, जिस तरह की ये कानून साजी की जा रही थी तो इससे मरना बेहतर था। इनको डंडा आता है तो ये भागना शुरू कर देते हैं। असद कैसर ने कहा पार्लियामेंट की मजबूती होगी तो हम साथ देंगे। अदलिया के हवाले से कानून साजी हम भी करना चाहते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अपने ज़मीर के मुताबिक क्या आप ऐसी तरमीम के हक़ में हो सकते हैं? आपकी जिद्दोजहद क्या इस चीज़ के लिए थी? हम आइनी बिल को पार्लिमानी कमेटी में ज़रूर देखेंगे। हम इस ऐवान की बालादस्ती के लिए सब कुछ करेंगे, मगर रात के अंधेरे में चोरी नहीं होने देंगे। हम इस पार्लिमान में अदलिया के लिए सड़कों पर जंग लड़ेंगे और हम हर सूरत अदलिया की हिफाजत करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से बहुत अहम गुफ्तगू की गई आज मीडिया के साथ। तोशाखाना 2 केस पर समाअत थी अडयाला जेल में, वहाँ पर इमरान खान ने मीडिया के नुमाइंदों को अपना मौक़िफ़ दिया है मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर जो पाबंदियाँ लगाने की कोशिश की जा रही है, और मैं तो समझता हूँ कि अगर ये तरमीम आ जाती तो ये सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करने के मुतरादिफ था। इमरान खान ने कहा कि आइनी तरमीम सिर्फ़ और सिर्फ इसका मकसद मुझे जेल में ताहयात रखना है। इमरान खान ने कहा कि आइनी अदालत का क़याम इसलिए अमल में लाया जा रहा है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए हैं। नई तरमीम से मुल्क का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आइनी तरमीम का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद मुझे जेल में रखना है। हुक्मरानों ने अदलिया का बेड़ा गर्क करने का फ़ैसला किया है। इलेक्शन फ्रॉड छुपाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये डरे हुए हैं कि अगर इलेक्शन खुल गया तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। इमरान खान ने कहा कि रूल ऑफ लॉ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, इससे बड़ा जुल्म मुल्क पर नहीं हो सकता। नैब तरमीम में इन्होंने अपनी अरबों रुपए मुआफ़ करवा कर अपनी चोरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया। ये सब कुछ मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ हो रहा है। जजेस को धमकियाँ, लोगों को अगवा करना, एक सियासी जमात को ख़त्म करने से सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। इमरान खान का कहना था कि तरामीम लाने वालों के पैसे बाहर पड़े हुए हैं। हुकूमत में बैठे लोग अदलिया को आज़ाद नहीं देखना चाहते। अशराफिया का मफाद और मुल्की मफाद आपस में मुतज़ाद हैं। 6 माह में 4000 पाकिस्तानी कंपनियां दुबई में रजिस्टर्ड हुई। इनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, इनका पैसा और जायदादें बाहर हैं। मोहसिन नकवी की अहलिया की $500 मिलियन की प्रॉपर्टी दुबई लीक्स में सामने आई। अब हम कर्ज़े लेकर मुल्क चला रहे हैं, इसीलिए महंगाई काबू में नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि अवाम को अपने हकूक़ और अदलिया को बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मैं जजेस
عدلیہ اور صحافیوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ قاضی فائز کو دوبارہ لا کر عدلیہ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف خاموش رہیں گے، ہم اس کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے۔ لاہور میں 21 تاریخ کو پرامن جلسہ اور تاریخی احتجاج کریں گے۔ 21 ستمبر کے جلسہ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے آج 2 بڑے اقدامات اٹھائے ہیں۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو اپوزیشن لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جو بھچر احمد خان بھچر جو پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ خود اور ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے امتیاز تھے صدر جو لاہور کے، اور باقی قیادت موجود تھی، اور پاکستان تحریک انصاف نے جا کے باقاعدہ طور پر 21 ستمبر کی درخواست دی ہے۔ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں 21 ستمبر کے جلسے کی اجازت سے متعلق۔ تو پاکستان تحریک انصاف 21 ستمبر کے جلسے کے حوالے سے ایکٹیو ہے، اور کل صنم جاوید اور جو صدر ہیں لاہور کے امتیاز، ان کی صدارت میں ایک بڑی ریلی نکالی گئی۔ پہلی دفعہ فیروز پور روڈ پر یہ بڑی ریلی نکالی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور ریلی نکالنے کے بعد پھر وہ وہاں سے ڈسپرس ہو گئے، اور ان کی جانب سے جو ریلی نکالی گئی انہوں نے کہا کہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا اس طرح کا جو معاملہ ہے وہ ہم کرتے رہیں گے، اور 21 ستمبر تک ہم ہر صورت لاہور میں جلسے کے لیے اپنی جو اسٹرگل ہے وہ جاری رکھیں گے۔ جبکہ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے احتساب عدالت کا 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس میں درخواست بریت مسترد کرنے کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ یاد رکھیے گا کہ عمران خان کی بریت کی درخواست میرٹ کے اوپر خارج کر دی ہے معزز جج ناصر جاوید رانا نے، جبکہ بشرا بیگم کی درخواستوں کو ویسے التوا میں رکھا ہوا ہے کہ مین ججمنٹ کے ساتھ سنائی جائیں گی۔ عدالت میں سماعت ہوئی درخواست بیرسٹر سلمان صفدر اور خالد یوسف چودھری کے ذریعے دائر کی گئی۔ اس میں موقف اپنایا گیا کہ میرٹ پر بریت بنتی تھی جو احتساب عدالت نے نہیں دی۔ درخواست گزاروں نے استدعا کی کہ عدالت احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے اور عمران خان اور بشرا بی بی کو اس مقدمے سے بری کرے۔ ایسا کوئی شواہد نہیں ہے، ایسا کوئی مواد نہیں ہے جس کی بنیاد پر سزا دی جا سکے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ تحریری حکم نامہ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بریت کی درخواست نمٹانے کا جاری کیا، جس میں جج نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا ٹرائل اپنے حتمی مراحل میں ہے۔ ریفرنس میں استغاثہ کے 35 گواہان کی شہادتیں ریکارڈ ہو چکی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قاضی فیصل صاحب نے یہ کہا تھا اس بینچ نے کہ آپ ٹرائل مکمل کر لیں، ججمنٹس نہیں سنانی۔ جب ایک قانون ہی کالعدم ہو گیا اور اس کی جگہ نیا قانون آ گیا تو بھلے آپ نے جتنی بھی ٹرائل مکمل کر لیا ہوا ہے، تو اگر بریت بنتی ہے اور وہ اس قانون کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، یہ عام کیسز میں ہوتا ہے کہ عام کیسز میں ٹرائل مکمل ہونے والا ہو اور آپ بریت کی درخواست دائر کریں تو وہ کہتے ہیں بھئی اب تو آپ کا ٹرائل کمپلیٹ ہو گیا تو آپ ٹرائل کو ہی ڈیسائیڈ ہونے دیں۔ لیکن جہاں وہ قانون ہی ایگزسٹ نہیں کرتا، جہاں وہ معاملہ قانون کے دائرے سے، نیب قانون کے دائرے سے نکل گیا، اسی لمحے وہ ٹرائل غیر قانونی ہو گیا، اس کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ لیکن جج صاحب نے وہی جو ایک روایتی آرڈر ہوتا ہے جو عام کیسز میں ہوتا ہے جہاں قانون نہیں ختم ہوتے یا قانون غیر مؤثر نہیں ہوئے ہوتے، اسی کا حوالہ دیا کہ جی جو 35 گواہان ہیں ان کی ایویڈنس ہو چکی ہے اور اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ خیر، اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کر دی ہے، پرسوں 18 ستمبر کو اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ اب ہم آ جاتے ہیں بہت اہم درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان بار کونسل کے 6 منتخب ممبران پاکستان بار کونسل نے، جو حامد خان گروپ پروفیشنل گروپ کے ممبران ہیں، پاکستان بار کونسل کے 6 ممبران، آپ سمجھیں کہ آدھی پاکستان بار کونسل کی جانب سے یہ آئینی درخواست دائر کی گئی ہے 184(3) کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ درخواست عابد زبیری سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، شفقت محمود شہاب سرکی، اشتیاق احمد خان، منیر کاکڑ اور دیگر، یہ 6 لوگ ہیں جنہوں نے دی ہے۔ اس میں وفاق، 4 صوبوں، قومی اسمبلی، سینٹ اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ انہوں نے موقف اپنایا کہ پارلیمنٹ عدلیہ کے اختیار کو واپس یا عدالتی اختیارات میں ٹیمپرنگ نہیں کر سکتی۔ مجوزہ آئینی ترمیم سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اختیارات ایگزیکٹو کو منتقل ہو جائیں گے۔ آئینی ترمیم آزاد عدلیہ کو تباہ و برباد کر دے گی۔ آئینی ترمیم آزاد عدلیہ کو تباہ و برباد کر دے گی۔ آئینی ترمیم خفیہ طور پر بنائے گی جس سے بدنیتی ظاہر ہوتی ہے۔ مجوزہ طور پر آئین میں 54 سے زائد ترامیم کی جائیں گی۔
ان کا کہنا ہے کہ یہ ترمیم اس وقت لائی جا رہی ہیں جب پارلیمنٹ ابھی مکمل نہیں ہے، ابھی تک سپریم کورٹ کے سنی اتحاد کونسل سے متعلق فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا، ابھی تک سنی اتحاد کونسل کے منتخب نمائندوں کو حق نمائندگی سے، جو مخصوص نشستوں والے ان کو حق نمائندگی سے محروم رکھا گیا، اراکین قومی اسمبلی کو اغوا کیا گیا، وفاداریاں تبدیل کروانے کی کوشش کی گئی، مجوزہ آئینی ترامیم قرارداد مقاصد اور آئین کی اسکیم کے برخلاف ہیں۔ درخواست گزاروں نے استدعا کی کہ مجوزہ آئینی ترمیم کو غیر آئینی قرار دیا جائے، مجوزہ آئینی ترمیم کو اختیارات کی تقسیم اور عدلیہ کی آزادی کے خلاف قرار دیا جائے۔ مزید کہا کہ وفاقی حکومت کو آئینی ترمیم سے روکا جائے اور مجوزہ آئینی ترمیم کے بل کو پیش کرنے کے عمل کو بھی روکا جائے۔ اپیل کے مطابق پارلیمنٹ اگر آئینی ترمیم کر لے تو صدر مملکت کو دستخط کرنے سے بھی روکا جائے اور عدلیہ کی آزادی، اختیارات اور عدالتی امور کو مقدس قرار دیا جائے۔ اب یہ جو درخواست ہے اس میں بیسیکلی جو 215 سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے 2015 PLD، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں سپریشن آف پاور یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف کوئی آئینی ترمیم کی جائے گی تو اس کو بھی بدنیتی کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے کہا تھا کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور اس درخواست کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ it is prayed that separation of powers and independence of judiciary and its powers and functions to enforce the fundamental rights be declared as under the constitution and beyond the power and competence of the parliament، کہ جی جو سپریشن آف پاور کی تھیوری ہے اور جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا کنسیپٹ ہے آئین کا میں، اس کو نہ چھیڑا جائے، عدلیہ سے متعلق معاملات کو نہ چھیڑا جائے اور قرار دیا جائے کہ یہ پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ It is further prayed that the proposed amendments are to be introduced through the bill be declared ultra vires the basic scheme of the Constitution, principles of separation of powers, independence of judiciary and fundamental rights enshrined under the Constitution، اس کے خلاف قرار دیا جائے۔ It is further prayed that honorable court may please to restrain the federal government from tabling the bill، کہ وہ اس بل کو ٹیبل کرنے سے روکیں، اور اگر ہو جائے تو پھر آپ صدر کو کہیں کہ جی وہ اس کو ہر صورت روکے۔ یہ سید رفاقت علی کی جانب سے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہیں، جبکہ عابد زبیری ایٹسیکٹرا ورسز فیڈریشن آف پاکستان یہ پٹیشن دائر ہو چکی ہے اور اب اس کے اوپر باقاعدہ طور پر کارروائی شروع ہو جائے گی، اور ترامیم ویسے اڑ چکی ہیں اور وہ نہیں ہوں گی، اور ساتھ ایک چونکہ مسودہ سامنے آ گیا، اب مسودے کی بنیاد پر یہ چیلنج ہو چکی ہیں اور کسی بھی وقت سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کر لے گی۔ اگر ترامیم ہو جاتی اور اس میں سپریم کورٹ کا اس کو نوٹس کا یا 184(3) کا اختیار ہی ختم ہو جاتا تو نہ وہاں پہ آئینی ترمیم دائر ہو آئینی پٹیشن دائر ہو سکتی تھی، نہ وہ اس کو نوٹس لے سکتے تھے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ آئینی ترمیم سے پہلے یہ درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔